اچھا اب صاحب کچھ بچے جو ہیں ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اکثر وہ ان کی بیماری کے اندر رہتے ہیں، شروع سے لے کے ایک بیماری ختم ہوتی ہے دوسری بیماری لگ جائے، مثلا کسی کو موشن لگے ہیں اس کے بعد بخار ہے زکام، یعنی سلسلہ کوئی نہ کوئی بچہ سرکل میں رہتا ہے، چھوٹے بچے، تو اس کا بھی کوئی روحانی اثر ہو سکتا ہے یہ؟ عموماً جو میرے تجربے میں یہ چیز آئی ہے کہ اکثر ایسے بچوں کو والدہ سے اثر ہوتا ہے، یعنی والدہ کو مسئلہ پہلے جادو کا، اچھا انہوں نے اپنا علاج نہیں کروایا، کہیں ان کو علم نہیں ہے، تو آگے وہ بچے متاثر ہو جاتے ہیں اور پھر بچے آئے روز بیمار رہتے ہیں، کبھی موشن لگے ہیں، کبھی معدہ نہیں ٹھیک، کبھی کوئی جی بیماری، کبھی کوئی بیماری، ہاسپٹل کے چکر ہر روز کاٹتے رہتے ہیں۔ تو والدہ کو چاہیے کہ وہ اپنا بھی روحانی چیک اپ کروائے اور بچے کو بھی چیک کروائے۔ اکثر جب والدین ہمارے پاس آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی قاری صاحب یہ بچے کا مسئلہ ہے، تو ہم جب چیک کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بچے کا مسئلہ نہیں، والدہ کا مسئلہ ہے، یہ والدہ کو مسئلہ ہے، تو والدہ کا ہی علاج کریں گے، بچہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ بچے کو صرف ہم دم والا پانی دیتے ہیں اور رقیہ والدہ کے اوپر کرتے ہیں، چونکہ مسئلہ وہاں سے چلا، اور جب ہم جڑ کو پکڑتے ہیں تو بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ جب جادو ٹوٹتا ہے تو جادو کی وجہ سے جو بیماری لگی ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی رحمت سے ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا یعنی آپ کے کہنے کا مطلب کہ آپ کی بات سے یہ ثابت ہوا کہ والدین سے یا کسی بھی نسل در نسل آگے جادو چل سکتا ہے، جی بالکل۔ اور جنات کا بھی ایسے ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ جنات بھی ایسے خاندانی طور پہ اٹیچ ہو جاتے ہیں؟ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن جادو میں یہ ہے کہ جب تک جادو کا توڑ نہیں ہوتا تو بعض اوقات وہ جادو آگے اولاد میں منتقل ہو چلتا رہتا جاتا ہے۔ لیکن جناتی معاملات میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص کو جنات چمٹے ہیں تو اگر وہ فوت ہو گیا ہے تو جنات چھوڑ دیتے ہیں، اور بعض اوقات یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہی جنات پھر قبرستانوں میں جا کے رہنا شروع کر دیتی ہیں، اور بعض اوقات جو شخص فوت ہوا ہوتا ہے اسی کی قبر پہ رہنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ بعض کو خود بھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب تک جادو کا توڑ نہیں ہوتا تو یہ آگے منتقل ہوتا رہتا ہے۔